ابھی رمضان آنے والے ہیں نا، تو دیکھیے گا کیسے 8 رکعت تراویح پڑھنا چاہیے یا 20 رکعت پڑھنا چاہیے، ایسے لوگ بے وقوف بناتے ہیں کہ دلائل کیسے پیش کرتے ہیں، کیسے انسان کو گھماتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ لوگ آئے نا اور اگر کہنے لگے مفتی صاحب یہ بتاؤ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب 8 رکعت تراویح پڑھی ہے تو یہ 20 رکعت تراویح کہاں سے آ گئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح شروع کروائی۔ تو کہنے لگا یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور عمل زیادہ معتبر ہے یا حضرت عمر کا؟ تو ہم نے کہا یار ظاہر ہے کہ نبی کی بات معتبر ہے، نبی کا عمل معتبر ہے، کسی صحابی کا عمل نبی کے مقابل معتبر تھوڑی ہو جائے گا۔ تو کہنے لگا تو یہ بتائیے کہ پھر یہ 20 رکعت آئیں کیسے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8 پڑھی؟ تو میں نے کہا دیکھو پہلے تو یہ سنو کہ 20 رکعت کے بھی دلائل حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے، لیکن مشہور ہے کہ حضور نے 8 پڑھی، حالانکہ 20 کے بھی دلائل ہے، لیکن چلو مان لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی۔ تو ہم نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تم کتنی پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا ہم تو پڑھتے تو خیر 20 ہی ہے، لیکن یہ بتائیے یہ مسئلہ ہے حضرت عمر کے اوپر انگشت نمائی کرنے کا کہ حضرت عمر کون ہوتے ہیں جب نبی نے 8 پڑھی یا پڑھوائی تو کون ہوتے ہیں حضرت عمر 20 پڑھوانے والے؟ مسئلہ بس حضرت عمر کی مخالفت میں لوگ اتر کے آتے ہیں، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ بتاؤ آپ کتنے دن پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا پورا مہینہ پڑھتے۔ ہم نے کہا یہ بتاؤ نبی نے کتنے دن پڑھی ہے؟ تو خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا نبی نے 3 دن پڑھی ہے۔ تو صحابہ یہ جانتے تھے کہ نبی کو کتنی رکعت پڑھنا ہے، یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی کو کتنے دن پڑھنا ہے۔ بھائی تم رکعت میں تو حضور کو فالو کرنا چاہو کہ 8 پڑھی تھی تو ہم 8 پڑھیں گے، ٹھیک ہے آپ 8 پڑھ لو، حالانکہ یہ کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، 8 انسان پڑھ لے 20 پڑھ لے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بھائی نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ 8 ہی پڑھ لے، لیکن یہ کہ 20 پڑھنے کا زیادہ فضیلت ہے، اس کے دلائل بھی زیادہ ہیں، لیکن اس میں الجھنے والی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں 20 پڑھ رہا ہے کہہ رہا میں 8 پڑھوں گا 8 پڑھے، لیکن یہ جو تھنکنگ ہے نا تھوٹس حضرت عمر کی مخالفت والے، یہ کیڑا ذہن سے نکلنا بہت ضروری ہے، اس کیڑے کو ذہن سے ختم کرو۔ تو ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنی رکعت پڑھی؟ 8 رکعت پڑھی بقول آپ کے، لیکن کتنے دن پڑھی؟ 3 دن پڑھی۔ تو پھر آپ 30 دن کیوں پڑھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی کہ 20 رکعت پڑھنا ہے اور پورا ایک قرآن مکمل کرنا ہے کم سے کم، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورا 1 مہینہ پڑھنا ہے، چاند دیکھ کر شروع چاند دیکھ کر ختم۔ یہاں پر لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پھر یہ سنت کیسے بن گیا؟ یار خلفاء راشدین المہدیین، آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرے خلفاء جو ہے خلفاء راشدین ہدایت پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ تو اور حدیث کی بھی قسمیں ہیں نا، حدیث کی بھی تو قسمیں، صحابہ کرام کا کوئی ایسا عمل جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند فرمانے اور جن کے لیے نبی خود پہلے سے بتا کر گئے کہ یہ ہدایت پر ہے، ان کی اتباع کرو۔ تو یہ جب ہر طرف سے انسان دیکھے گا، دلائل دیکھے گا، سمجھے گا، جب تو اس کے سمجھ میں آئے گا۔ بہت آسان ہے، بس زبان اٹھائی تالو سے لگا دی، کوئی بات کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بڑا بے وقوف بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہماری قوم ایسے ان کی باتوں میں الجھتی ہے کہ بس وہ یوٹیوب کو دنیا سمجھ لیا انہوں نے کہ بس جو کچھ ہے وہ یوٹیوب ہے، علماء سے دور دور تک تعلق نہیں، علماء سے کوئی مطلب نہیں، پوچھنے جائیں گے نہیں، بس جو یوٹیوب پہ کسی مولوی کا سن لیا، نہ جان نہ پہچان، بس سلام کر کے اس کو قبول کر لیا۔ اور پھر افسوس یہ کہ کسی ایک مولوی کی ساری باتیں سب لوگ نہیں سن رہے ہوتے۔ آپ سوچو کہ چلو ٹھیک ہے یہ اس مولوی کو سن رہا ہے تو ساری اس کی مانے، نہیں، بس اس مولوی کی اتنی مانے گا جتنی اس سے اچھی لگ رہی ہے، جتنی اس کی سمجھ میں آ رہی ہے نا بس اتنی مانے گا۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب جائیں بھاؤ چولہے میں، اسے کوئی مطلب نہیں، جو سمجھ میں آئے گا وہ مانے گا، جو سمجھ میں نہیں آئے گا اسے بالکل کہہ دے گا ہم ان باتوں کے خلاف ہیں، اور خود فیصلہ کرتے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ نوجوان طبقہ اس دور میں سنے گا کوئی حدیث سنی، فیصلہ خود کرنے لگے گا۔ اب سمجھو جسے حدیث لکھنے میں یہ پتہ نہ ہو کہ حدیث ہا سے لکھی جائے گی یا ہا سے لکھی جائے گی، جو ہا اور ہا میں چھوٹی ہا اور بڑی ہا کر کے فرق کرتا ہو، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگشت نمائی کر رہا ہے۔ خیر میں نے کہا یہ بتاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 دن حضرت عمر نے پڑھوائی، تو پھر آپ 3 دن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نبی نے تو 3 دن پڑھی، اس کے علاوہ آپ حضرت عمر نے 30 دن پڑھائی، آپ پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ جب صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا ہے کہ کتنی دن پڑھنا ہے تو یہ نہیں پتا تھا کہ کتنی رکعت پڑھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت پر پابندی لگائی ہے نا، فرمایا کہ 20 رکعت تراویح پڑھو،
تو بڑے بڑے صحابہ کرام مولا علی جیسے موجود تھے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہیں کی. مخالفت نہیں بلکہ سارے لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر ایگری ہوئے، متفق ہوئے کہ ہاں اے عمر آپ ٹھیک کہہ رہے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے نا، ایک صحابی، اور آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو 30 دن تراویح پڑھوا رہے ہو نا، نبی کے دور میں کبھی بھی 30 دن نہیں ہوئی. وہ نبی نے صرف 3 دن پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد سے باہر کر دیا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، نماز نہیں ہوگی اب. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، جب تم اس محفل میں تھے نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مسجد سے باہر کر رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ صحابہ سے کہہ دو کہ چلے جاؤ، تراویح آج نہیں ہوگی. حضرت عمر نے فرمایا میں بھی وہی تھا. حضرت عمر نے فرمایا لیکن یہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلے دن اس کی وجہ کیا بیان فرمائی تھی. حضرت عمر نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اتنی کثیر تعداد دیکھ کر اور اتنا زیادہ لطف، اتنے زیادہ اللہ کو سجدے، یہ ادا اللہ کو پسند آئے گی اور اللہ تعالیٰ تراویح کو تم پر ضروری قرار دے گا، تم پر فرض کر دے گا. تو مجھے یہ اندیشہ ہوا، اس لیے میں نے تمہیں باہر کر دیا کہ چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے تاکہ میری امت کے لیے بوجھ نہ بن جائے. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابی تم نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلے دن یہ وجہ نہیں سنی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مسجد سے باہر کرنے کی وجہ بیان فرمائی؟ کہا جی میں نے سنی تھی. تو کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا تھی؟ رسول اللہ چاہتے کیا تھے؟ چاہتے تو یہی تھے نا کہ 30 دن پڑھی جائیں، لیکن بس اس وجہ سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، یہ اندیشہ تھا نبی کو، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو مسجد سے باہر بھیج دیا اور تراویح نہیں ہوئی. تو صحابہ کرام نے حضور کی منشا پر کام کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منشاء رسول پر کام کیا ہے کہ حضور چاہتے کیا تھے. حضرت عمر نے فرمایا میں 20 پڑھوا دوں گا یا 30 دن پڑھواؤں گا تو اس سے امت پر تراویح فرض تھوڑی ہو جائے گی. بھائی جو اس کا مقام ہے سنت وہ وہی رہے گی، اس سے فرض تو بن نہیں جائے گی. میرا کسی کام میں شدت سے کسی کام کو کروانا، سختی سے کسی کام کو کروانا، یہ فرض یا واجب نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور تھا تو ہی اللہ کی وحی اترتی نا، تو ہی بنتا فرض. لیکن اب تو بننے کا سوال ہی نہیں ہے. وہ جو نبی کو اندیشہ تھا وہ اندیشہ ختم ہو گیا ہے. اس لیے اب ہم نے 20 رکعت تراویح اور 30 دن کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی. اور پھر مولا علی، امام حسن، امام حسین، بڑے بڑے صحابہ کرام، فقہاء، محدثین، مجتہدین، کبار تابعین، اولیاء کرام سب اس بات پر متفق ہیں. اور یہ عمل تواتر سے ثابت ہے. اور عمل تواتر جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ عمل تواتر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو تواتر کے ساتھ ثابت ہو. یعنی جس کام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اسی کام کو پھر مولا علی نے کیا، پھر مولا امام حسن نے کیا، پھر اس کے بعد اور جو لوگ آتے گئے، امام اعظم، امام بخاری، امام ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور تمام محدثین، فقہاء، وہ اسی طرز پر چل کے آ رہے ہو، وہ اسی طرح سے اس پر پیروکار رہے ہو، عمل کرتے آ رہے ہو تواتر کے ساتھ. تو جو عمل تواتر ہوتا ہے نا، یہ صحیح حدیث سے بھی زیادہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے. صحیح حدیث سے زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے عمل تواتر کی. تو یار یہ عمل تواتر سے ثابت ہے. اس لیے آپ ابھی جو چوچے چلا رہے ہیں نا لوگ، تو میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی چوچوں کو بند رکھیں، پوری بات سمجھیں، یا تو پھر الٹا سیدھا لوگوں کو بہکانے کی کوشش نہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد نبوی کے راستے میں پنالا لگا ہوا تھا، پانی گرتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس پنالے کو ہٹا دو. ہٹا دیا گیا. ایک حبشی عورت کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ اے فاروق اعظم، اے امیر المومنین، جس پنالے کو آپ نے ہٹایا ہے نا، اس پنالے کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. تو جواب کیا تھا؟ ہمارا ذہن تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ حضرت عمر کہہ دیتے کہ بھائی اس وقت ضرورت تھی اس لیے لگایا تھا، آج پنالہ یہاں گرتا ہے، چھینٹیں پڑتی ہیں اور دور تھوڑا سا بدل چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اب اس پنالے کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم نے ہٹا دیا ہے، اب اس کے دوسرے اسباب اختیار ہو جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے،
ہٹوایا تو اپنے غلام سے تھا، لیکن پھر خود غلام کے کاندھوں پر کھڑے ہو کے خود اپنے ہاتھوں سے اس پناہلے کو لگایا اور فرمانے لگے کہ جس پناہلے کو نبی نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہو، عمر کے اندر جرت نہیں ہے کہ اس پناہلے کو ہٹا دے۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ تھا، ایسے فالو کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ جب کوئی ایسا کام جو نبی کے خلاف ہو، جس کام کو نبی نے کیا ہو اور پھر اس سے ہٹ کے کوئی کام کیا جائے، تو بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر ہو اور ایک حبشی عورت غلام جس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہیں بھی، اور جس کی کوئی عزت اور وقت سماج میں نہیں سمجھی جاتی ہے، جو بالکل غریب لوگ ہوتے ہیں، ان جیسی حبشی عورتیں بھی سامنے کھڑے ہو کر بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کرتی تھی کہ اے عمر یہ آپ کام غلط کر رہے ہو۔ تو جب ایک اتنی چھوٹی سی بات پر حبشی عورت کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ اے عمر آپ غلط کام کر رہے ہو، تو حضرت مولا علی جیسے لوگ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، ہزاروں لاکھوں فضائل مولا علی کے بھرے پڑے ہیں حدیث میں، وہ مولا علی کے سامنے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اگر خلاف شرع ہوتے، نبی کے خلاف ہوتے، تو حضرت مولا علی یا کوئی اور صحابی یہ نہیں کہتے کہ عمر یہ کیا کام کر رہے ہو، جس کام کو نبی نے نہیں کیا آپ اس کام کو کیسے کر سکتے ہو۔ جبکہ ایک چھوٹا سا کام پناہلا ہٹا دیا حضرت عمر نے، تو حبشی عورت کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے۔ تو یہ یار سب بہکاتے سمجھتے نہیں ہیں باتوں کو کہ مسئلہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بس ان کو تو بس اپنی باتیں کرنے سے مطلب ہے، اور بس حضرت عمر کا بغض ان کے دلوں کے اندر ہے نا، حضرت عمر کا بغض یہ بولتا ہے، ورنہ انہیں پڑھنا ہونا کوئی نہیں، نہ یاد پڑھتے ہیں نہ بیچتا ہوتے، انہیں پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں، صرف انہیں بس مخالفت کرنا ہے، مخالفت کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، باقی انہیں پڑھنے جو فرض نہیں پڑھ رہا ہے یار، جو فرض نہیں پڑھ رہا ہے، جو سنت کے مطابق جس کے کپڑے نہیں ہیں، جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا سب نبی کے طریقوں کے خلاف ہے، وہ یہ باتوں تراویح کے دلائل دے رہے ہیں اس دور میں لوگ آ کر۔